بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے کبھی آپ سے یہ درخواست نہیں کی اور کبھی نہیں کروں گا کہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں اور یہ کریں، یہ آپ کا چوائس ہے۔ ایک چیز کا مجھے بہت ملال ہوتا ہے، اور وہ آپ ویسے اتنے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، چند ہفتوں کے اندر یہ اتنے بڑے رسپانس ملنے لگا۔ مجھے بہت کلک ہوتا ہے جب فلسطین پہ میں الگ سے بات کرتا ہوں تو بہت کم لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ بھئی آپ چٹخارے کے لیے دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے یعنی اپنے پاکستان کے مستقبل سے۔ پاکستان کا مستقبل امت مسلمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اسرائیل نے اردن سے درخواست کی تھی اور سعودی عرب سے بھی کہ انہیں وہاں سڑک بنانے کی اجازت ہے، ادھر سے گزر کر اسرائیل جا سکے، سعودی عرب جا سکیں۔ زمینیں خریدیں وہاں پہ امریکی شہریوں نے، جو کہ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا یہودی تھے، اور بس کبھی جہاز کا اس نے رخ کیا۔ اسرائیل جو وہ کرنا چاہتا ہے الٹیمیٹلی، جو وہ نقشہ انہوں نے بنا رکھا ہے گریٹر اسرائیل کا، تو لڑے گا کون؟ پاکستانی فوج لڑے گی اور ترک فوج لڑے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ فوج ایسی ہی رہے گی؟ قیادت بدلتی رہتی ہے۔ جو ہمارا سپاہی ہے وہ کمیٹڈ ہے۔ میں نے کل بھی کچھ فوجی افسروں سے پرسوں بھی بات کی، تو انہوں نے کہا کہ حجاز کا جہاں تک تعلق ہے اس کا ذرا رخ تو کریں، پھر دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے۔ اور وہ چاہتے کیا ہیں اسرائیلی؟ دیکھیے، پروفیسر لورنزو ہیں ان کا نام، یہ میں ٹھیک سے اٹالین ہے، میں ان کا نام ٹھیک طرح سے پروناؤنس نہیں کر سکوں شاید۔ یہ لورنزو ہیں، اور یونیورسٹی ہے ٹیوران، یونیورسٹی آف ٹیوران اٹلی کی۔ انہوں نے ایک منصوبے کا سراغ لگایا کہ اکتوبر میں بنا، وہ ان کی اپنے وزارت دفاع نے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے مل کر بنایا کہ غزہ کو بالکل خالی کرا لیا جائے۔ اسی منصوبے پہ وہ عمل پیرا ہیں۔ مسئلہ ان کا ہے، میں اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ مسئلہ ان کا ہے خندقیں، وہ جو ہیں زیر زمین، 41 کلومیٹر لمبا علاقہ ہے، 10 کلومیٹر چوڑا ہے، اور یہ کوئی 500 کلومیٹر طویل ہیں۔ تاریخ انسانی میں کبھی دفاع کا ایسا منفرد انتظام نہیں کیا گیا۔ جب اللہ کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے اسے حسن خیال عطا کرتا ہے، اسے اچھا خیال عطا کرتا ہے، اور وہ اس کا سراغ نہیں لگا سکے۔ ان کی داخلے کے جو دروازے ہیں، ایک تو وہ 100 فٹ گہری ہیں، تقریباً 8 منزلہ ہیں، ان میں روشنی ہے، ان میں جنریٹر ہیں، ان میں کمیونیکیشن کے نظام ہیں، ان میں دفاتر ہیں، اور ان کے جو دروازے ہیں وہ ایسی عمارتوں میں کھلتے ہیں، ایسے مکانوں میں، گھروں میں، کہ جو اس کو خفیہ رکھا گیا ہے، وہ اس کو سراغ ابھی تک نہیں لگا سکے۔ کہیں ایک آدھ جگہ انہوں نے سراغ ملا بھی تو وہ یرغمالی ہیں 100 اس میں رکھے ہوئے، اس پہ حملہ نہیں کر سکے۔ ایک جگہ وہ گئے تو 5 اسرائیلی فوجی مرے اور 3 زخمی ہوئے۔ اس کو روکا جا سکتا ہے؟ جی، اس کو روکا جا سکتا ہے غزہ پر بمباری کو۔ ایک سکواڈرن پاکستان کا فضائیہ کا اور ایک ترکی کا، جو ہم نے اپنے ہاتھ باندھ رکھے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں بھیجے گئے تھے نا، پائلٹ بھیجے گئے، سب اللہ کے فضل سے بحفاظت واپس آئے۔ اسرائیلی مر گئے، ایک پائلٹ نہیں پاکستانی پائلٹ ان سے سپیریئر ہے۔ یہ پیچھے آپ نے نہیں دیکھا جب بھارت نے سرجیکل سٹرائکس کی تھی کہ تو کیا ہوا تھا؟ ہمارا تو کسی جہاز کو کوئی خراش بھی نہیں، ان کے 2 جہاز گرا لیے گئے تھے نا۔ پھر دوبارہ تو ہمت نہیں انہیں سرجیکل سٹرائک کا نام لینے کی بھی، ٹٹر کرتے رہے مگر تو کچھ نہیں سکے۔ اور ضیاء الحق نے امریکی سفیر کو پشاور جانے سے روک دیا تھا۔ خیر آباد کے پل پہ میجر کھڑا تھا ISI کا، اور اس نے کہا آر یو اختر سے، میں جنرل اختر عبدالرحمٰن ISI کے سربراہ، تو واپس آ گیا۔ بات نہیں کر سکتے، کوئی کارڈ خالی نہیں، ہم نے اپنے ہاتھ باندھ رکھے ہیں قرضے لے لے کر۔ کوئی ناکامی کا وہاں کوئی سوال نہیں ہے۔ وہ ہمارے بغیر بھی یہ جنگ وہ انشاءاللہ لڑ لیں گے، اور بہت سے امریکی مبصرین کہہ رہے ہیں اسرائیل خطرے میں ہے۔ یہاں تو دیکھیے نا، ہم اگر کہیں گے تو آپ سمجھیں کہ خوش فہمی ہے، تو کتنے وہ اپنا کیا فتح انہوں نے حاصل کیا، اور امریکہ بے نظار ہے۔
اور وہ ملک بھی کوئی جنگ لڑ سکتا ہے جو کہے کہ اس میں انحصار ہے، اور امریکہ میں امداد تو روک دی، کانگریس نے بھی، سینیٹر نے بھی روکی، وہ تو صدر نے اپنے اختیارات استعمال کر کے بھیجی اور امریکی رائے عامہ اس کو مسترد کرتی ہے 57%۔ تو کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ امریکی اس میں بہت پریشان ہے۔ دیکھیے صرف حماس نہیں ہے، حسن نصر اللہ کی تنظیم ہے، اس میں 3 گنا زیادہ لوگ ہیں، وار ہارڈنڈ ہیں اور ڈٹرمنڈ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ سوچ سمجھ کر جنگ میں، یوں ہی نہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا کہ ایران نے کیا کیا ہے؟ ایران ہی نے تو کیا ہے۔ حوثیوں نے 7 جہاز تباہ کر دیے۔ جہاز کتنے پیسوں کا ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ صرف کروڑوں ڈالر کا ہوتا ہے، اربوں ڈالر کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ پھر وہ ہیں، وہ کیسے سادہ لوگ ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حسن ظن کا اظہار کیا تھا یمنیوں سے، اور مجھے سعودی عرب بہت آنا جانا رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں یمنیوں جیسے اور سوڈانیوں جیسے اچھے لوگ دنیا میں کہیں نہیں ہیں۔ بچوں کی طرح اچھلتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ خوف کیا، اتنے برس ہو گئے، 3,37,000 آدمی سعودی عرب نے امریکہ کی سرپرستی میں اور امارات نے ان کے مار ڈالے خانہ جنگی میں ایک گروہ کی حمایت کر کے۔ اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ حسن نصر اللہ کو کس نے مدد کی؟ حماس کی کس نے مدد کی؟ ایران نے مدد کی۔ ایرانی بہتر اسلحہ بنا چکے ہیں، ان کے ڈرون وہ خرید رہا ہے، روس خرید رہا ہے۔ ایرانیوں نے تو کیا۔ یہ فرقہ وارانہ تعصب کا شکار ہو کر کسی کنٹریبیوشن سے انکار تو نہیں کرنا چاہیے۔ کل کوئی اور ملک، کل ترک کریں، کوئی کچھ کر دکھائیں، پاکستان کچھ کر دکھائے، کوئی اور کر دکھائے۔ ملائیشیا نے کیا ہے نا جی، کوئی اسرائیلی جہاز جو ہے وہ اسرائیل جانے والا بھی اور اسرائیل سے آنے والا بھی داخل نہیں ہو سکتا ان کے بندرگاہ میں۔ یہ جو ہیں اپنا خندقیں جو ہیں، یہ 8 منزلہ ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا۔ یہ ہے کہ وہ پلان یہ تھا، اس نے بھی نیشنل سیکورٹی کونسل کے ایک سابق سربراہ، اسرائیل کے عجیب سا نام ہے، لیورا آئیلینڈ، اور ایک اور بھی اس سے بھی دلچسپ نہ، رام بن باریک، وہ اپنا سابق سربراہ ہیں ایک انٹیلیجنس ایجنسی کے، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا، انہوں نے بھی، کہ اس کو بالکل رہائش کے قابل نہ چھوڑا جائے۔ یونیورسٹیاں، کالج، پانی کے ذخیرے، بجلی، جنریٹر، شمسی توانائی، کوئی بھی چیز، کوئی کھیت ہے، کوئی چیز رہنے نہ پائے، انسانوں کے رہنے کے قابل نہ رہے، ان کو دھکیل دیا جائے۔ پھر ایک کنسورشیم بنایا جائے مغربی ملکوں کا، امریکہ کا، اور وہ ان کو جا کے مصر میں بسائیں یا کسی اور عرب ملک میں بسائیں، یہ عرب ہیں وہاں رہ سکتے ہیں۔ وہ منصوبہ تو کیا کامیاب ہوتا ہے، تاریخ کا برق ہی الٹ دیا حماس نے تنہا۔ جب لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ سکتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں نہیں روک سکتی۔ ہم ڈرے ہوئے ہیں، ہم سہمے ہوئے ہیں۔ پہلے دن مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا کہ ان کے اسرائیلیوں کے انسانی حقوق کا خیال رکھیں۔ وہ جو 55 برس سے ذبح ہو رہے ہیں، یہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے، تو کیا انہوں نے کیا تھا؟ وہ 75 سال سے وہ ذبح کیے جا رہے ہیں، ایک کتنی نسلیں برباد کر دی ہیں، اس پہ تو کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے کبھی کچھ نہیں کیا۔ ایک دکھاوے کا ایک جلوس نکالا تھا۔ اور نواز شریف صاحب کیا کر رہے ہیں، اور زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والوں کو تو اجازت نہیں ہے، بس جماعت جو کیا جماعت اسلامی نے کیا بس۔ اور وہ جماعت اسلامی کے ذکر سے بعد لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بھائی انہوں نے ایک اچھا کام کیا ہے، 1 کروڑ روپے تو انہوں نے فوراً ہی جمع کر لیے تھے۔ اور میں نے ترکی میں فون کر کے دوستوں سے، سید علی گیلانی کے سن ان لا وہاں ہیں، ان کو وہاں خطرہ تھا، وہاں چلے گئے، اور دوستوں سے ترکی میں رابطہ کر کے پوچھا ہے کہ یہ ٹھیک مدد وہاں پہنچ رہی ہے اور غزہ کے راستے جا رہی ہے۔ وہ دنیا کا دباؤ ہے بہت شدید۔ تو وہ اب بھی سعودی عرب کی حکومت اور وہ اپنا خاص طور پہ مصر کے جنوسیسی اور امارات کے، امارات میں سب سے بڑا اڈہ قائم ہے جاسوسی کا، اور مصر میں سب سے بڑا اڈہ ہے، اور قطر میں بھی ہے ویسے تو ان سے کوئی امید ہے؟ کوئی امید نہیں ہے۔ امید تو ہے ترکوں سے ہے، امید حسن نصر اللہ سے ہے، کوئی امید ایران سے ہے جب تک اس کی یہ پالیسی قائم ہے، اور یمنیوں سے ہے، بالکل خوفزدہ نہیں ہے۔ ہم بھی کبھی اس قابل تھے، پائلٹ بھیجے تھے، اور بہترین فرسٹ آرمرڈ ڈب جو ہے وہ آفر کیا تھا، جو پاکستانی فوج کا بہترین حصہ ہے، حافظ الاسد کو ذوالفقار علی بھٹو نے۔
روکا تو ان کو جا سکتا ہے، مگر جب آپ اتنے سہمے ہوئے ہوں اور ہاتھ میں اپنے باندھ رکھے ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے مجھے یاد نہیں پڑتا، میں نے بات آپ سے کہی تھی، پھر اس کو دہراتا ہوں کہ جتنی تاریخ میں نے پڑھی ہے، قرون اولیٰ کے بعد ایسے لوگ ہم نے نہیں دیکھے۔ قرون اولیٰ کے لوگوں سے تو کسی کا موازنہ ہی نہیں ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں لکھ دیا رضی اللہ و رضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ تو ایک ایکسیپشنل کلاس تھی۔ قسطنطنیہ فتح ہوا ہے، تاتاریوں کو رکن الدین بیبرس نے شکست دی ہے، اور مصطفیٰ کمال نے شکست دی یورپ کے متحدہ افواج کو، اور کتنی مملکتیں، کتنا وسیع و عریض علاقہ تھا جس پہ ترکوں نے حکومت کی، بابر جیسے فاتح پیدا ہوئے ہیں، کیا کیا آدمی پیدا ہوا ہے، لیکن ایسے لوگ نہیں دیکھے گئے کبھی۔ یعنی آپ اندازہ کریں، محصور شہر، اس کی بجلی، اس کا پانی، اس کی گندم، ہر چیز کا انحصار جو ہے وہ خوراک کا ان پہ ہے، اور اس حالت میں انہوں نے انیشیٹو لیا اور اس کے ناقابل تسخیر ہونے کا تصور ختم کر دیا۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، کچھ مالی مدد بھیج سکتے ہیں، میں کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی ترک تنظیمیں ہیں جن پہ میں کچھ تحقیق کر رہا ہوں، ایک آدھ کا تو میں نے پتہ کیا ہے، کچھ اور بھی پتہ کروں گا، اور ان کے اکاؤنٹ نمبر بھی ہیں۔ ان کو کھانے کو تو ملے، ان کو پینے کو تو ملے، وہ زندہ تو رہ سکیں۔ وہ کہتے جی ان کو یہ عرب ہیں، کسی عرب ملک میں جا بس ہیں، لیکن تھک رہا ہے اسرائیل۔ اور اگر ہر آدمی بجائے رونے پیٹنے کے اور یہ حکمرانوں کو تانے دینے کے، حکمران تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، تو ہم اتنے بے بس ہیں، کچھ 10 روپے بھی اگر دے سکتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کون سا دینار ہے جو ہزاروں دیناروں پہ بھاری ہے؟ جیسے اصحاب کا کرینہ تھا، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، فرمایا اگر کسی کے پاس 2 دینار ہوں اور 1 دینار دے دے تو وہ ہزاروں پہ بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ تعداد نہیں دیکھتا، اسے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی لشکر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسے کچھ خالص لوگ چاہیے ہوتے ہیں، لشکر وہ خود فراہم کر دیتا ہے، بندوبست سارے وہ کر دیتا ہے، اس نے کر دیا نا بندوبست۔ یعنی سعودی عرب نے تسلیم کرنا تھا، پھر پاکستان اور انڈونیشیا پہ پریشر رہنا تھا۔ اس پہ ذرا غور کیجئے اور اس میں تھوڑی دلچسپی لیجئے۔ جہاد اب فرض ہے، جہاد پہلے بھی فرض تھا کشمیر کی وجہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں جہاد کی کبھی آرزو پیدا، جس نے کبھی جہاد نہیں کیا اور جہاد کی کبھی آرزو نہیں کی، وہ فسق کی موت مرا۔ اللہ تعالی ہم سب کا انجام اچھا کرے، اس میں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔